ایک صاحب مجھے کہنے لگے نیوی میں، میں نے کہا یار امتحان پاس کرو کمیشن آفیسر بن جاؤ. کہنے نہیں بھائی آفیسرز جو ان میں تکبر بہت ہوتا ہے، میں فوجی بن کے زندگی گزاروں گا تو مجھ میں تواضع. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے، آپ فوجی بھی اچھی بات ہے، مجاہد ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اوپر جانے کی تو آپ جیسے آدمی کے لیے نیچے رہنا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. مالی لحاظ سے پاورفل ہونا اور جسمانی لحاظ سے طاقتور ہونا. ایک آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، ایک کیا ہے کمزور ہے. تو حدیث صحیح حدیث کے مطابق جو پاورفل ہے طاقتور ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور جو طاقتور نہیں ہے وہ اللہ کو اس کی نسبت کم محبوب ہے. ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ یار ہم غریب ہیں ہمارا پھر کیا، ہم تو اللہ کے گویا محبوب ہی نہیں ہیں. دیکھو جو بھی کمزوریوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، چاہے نالج کے لحاظ سے کمزوری ہو، عہدے کے لحاظ سے کمزوری ہو، صحت کے لحاظ سے کمزوری ہو، تو دیر آر ٹو ٹائپس آف کمزوریز. ویکنیس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک کمزوری جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک آپ کی طرف سے ہو. وہ جو تاجر 1 ارب روپے کما سکتا ہے مگر کما کتنا رہا ہے 1 کروڑ، تو وہ 1 ارب والے کی نسبت کمزور ہے. اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے ہے؟ وہ اپنی طرف سے ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی کمزور ہے اللہ کے. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کمزوری میں بیماریوں میں گزری، بیماریوں میں گزری نا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی. یہی ان کا کمال تھا کہ انہوں نے صبر کیا. تو وہ اللہ کی نظر میں صحت مندوں سے زیادہ محبوب تھے. وجہ اس کی یہ تھی جو بیمار ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بیچارہ بستر پہ پڑا رہتا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایوب علیہ السلام کی جو کمزوری اور بیماری یہ ایوب علیہ السلام کی اپنی طرف سے نہیں تھی، یہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. غربت اللہ کی طرف سے ہو یہ آزمائش ہے، اس میں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. کمزوری اللہ کی طرف سے ہو یہ اللہ کی طرف سے. آپ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، آپ نے پوری کوشش کر لی، ISS بھی کلیئر ہی نہیں کر پاتے، آپ ایک فوجی بھرتی ہو گئے. یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو کمزوریاں، تنزل اور ناکامیاں ہماری اپنی ایجاد کرنا ہے وہ بھی ہم کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور فخر بھی کر رہے ہیں اس پہ. ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی جو بڑی زبردست بات ہے کہ آج مسلمان ناکام ہوتا ہے، ایک عیب تو یہ ہے، یہ بڑا عیب ہے کہ ناکام ہے، بہت سارے شعبوں میں ناکام ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سارے ہی شعبوں میں ناکام ہے. حقیقت ہے، یہ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں مسلمان من حیث القوم کامیاب ہے. کہا کہ یہ بھی عیب ہے کہ ناکام ہے، لیکن کمال یہ ہے، یعنی اس سے عیب میں کمال یہ ہے کہ اس ناکامی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کامیابی. جس کی میں نے مثال دی کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیونکہ کسی کام کے ہے، یہ بچہ میرا بہت نیک ہے کسی کام کا، یہ محلے میں یہ لڑکا کیا ہے؟ بہت کسی کام کا نہیں ہے. شریف ہونا اس کی علامت ہے کسی کام کا نہ ہو. یعنی ایک بعض لوگوں کی نظر میں یہ شرافت اس کو کہتے ہیں، حالانکہ شرافت کہتے ہیں کہ شر اور آفت نہ ہو. شر اور آفت سے پاک ہو تو شرافت بنتی ہے، شر اور آفت کو ملاؤ تو شرافت بنتی ہے نا. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا غلط تصور ہے. ہم اگر صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں، پیغمبروں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، تو بہت ہوشیار تھے ہر معاملے میں.